بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، منقول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام عربی لفظ ہے جس کے معنی لغوی طور سے تو کھڑے ہونے کے آتے ہیں، لیکن یہاں مراد قیام سے تراویح مراد ہے۔ خود ریاض الصالحین کے مصنف نے باب قائم کیا ہے، باب استحباب قیام رمضان، اور تشریح فرمائے وہ تراویح۔ قیام سے مراد تراویح ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ تراویح کا ایک عمل زائد ہے جس کو حضور نے مشروع فرمایا، یعنی اللہ کے حکم سے۔ ایک طویل حدیث جس میں آپ نے فرمایا: جعل اللہ صیامہ فرضا وقیام لیلۃ تطوعا، کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو فرضیت کا درجہ دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کے قیام کو یعنی تراویح کو نفل یعنی فرض سے نیچے کا درجہ جسے ہم سنت کہہ سکتے ہیں وہ دیا ہے۔ تراویح کی نماز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی ادا فرمائی، اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، جس کا تارک، جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اور رمضان میں کسی گناہ کا کرنا جس طرح نیکی 70 نیکی کے برابر، اسی طرح گناہ کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا تراویح کو ہلکا نہ سمجھا جائے، تراویح کو سنت سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ تراویح سے محرومی یا غفلت اپنی حقیقی محرومی ہے۔ تراویح کی نماز کا تعلق قرآن سے بھی ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ ایک حسین منظر سامنے آتا ہے، مسجدیں قرآن کریم کی آواز سے گونجتی ہیں، سارے محلوں میں اس کے انوارات محسوس کیے جاتے ہیں، اور تقریباً مسلمانوں کا اکثری حصہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جس طرح اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کا حکم فرمایا اور ہر طرح کے جھگڑے سے، لڑائی سے، کسی طرح کے نزاع سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جب رمضان آتا ہے تو تراویح کے نام پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی 8 رکعت کا قائل ہوتا ہے تو کوئی 20 رکعت کا قائل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے آئے ہوئے 14 صدی گزر گئے، جو احکامات تھے وہ ثابت ہو گئے، جن ائمہ کی جو رائے تھیں وہ سامنے محقق ہو گئیں، جو جن ائمہ کا ان کے مسلک کا پابند ہے اس مسلک پر کاربند رہے، اس پر عمل کرے، لیکن دوسرے کے عمل کی نکیر نہ کرے۔ جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کو مبارک ہو، جو 8 پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ان کو مبارک ہو۔ کیا صحیح اور کیا غلط یہ علمی مسئلہ ہے، یہ علماء کے درمیان کا مسئلہ ہے، یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ سڑکوں کا مسئلہ نہیں، یہ گھروں کا مسئلہ نہیں، یہ چائے خانوں کا مسئلہ نہیں، یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں، یہ علمی مسئلہ ہے۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ جس مسلک کے پیروکار اس پر عمل کریں اور اس پر کاربند رہیں۔
جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ ایک طرف تو اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت تراویح تھی اس کو تو ادا کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ صحابی کی سنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 20 رکعت پر سب کو جمع فرمایا، تو حضور کی بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت دونوں کو جمع کرتے ہیں، دونوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر 20 رکعت حقیقی ہے تو 20 رکعت تو ادا ہو گئی، اور 8 رکعت اگر ہے تو 8 تو ادا ہوئی، ساتھ ساتھ 12 رکعت رمضان کے مبارک مہینے میں نفل کے طور پر ادا کرنے کا موقع ملا، یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن اگر رکعت 20 ہے اور ہم 8 ادا کرتے ہیں تو قیامت میں 12 رکعت لائیں گے کہاں سے؟ یہ کمی پوری کہاں سے ہوگی؟ گویا کہ ہم نے ناقص عمل کیا، ادھورا عمل کیا۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ زن و ارجح، جب تولو وزن کرو تو ذرا جھکتا تولو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دکاندار جب تولتا ہے تو ذرا سا 2-4 گرام زیادہ ہی تولتا ہے تاکہ کانٹے میں کچھ پھنسا ہو تو اس کی بھرپائی ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ نفل ہے، فرض تو نہیں ہے کہ یہاں اس میں بڑھا لی جائے، نفل ہے تو 20 رکعت پڑھنا اپنی جگہ محبوب ہے۔ اور تراویح 2 سنت ہے، یعنی ایک رکعت کی سنت اور ایک قرآن کریم کی سنت۔ قرآن کریم کا سننا پورا کا پورا ایک بار کم از کم یہ مسنون ہے، اور یہ جبھی کہ حافظ میسر ہو اور وہ بلا معاوضہ، بلا اجرت کے قرآن پڑھانے کو تیار ہو۔ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر اجرت طے کر کے حافظ قرآن پڑھانے کو تیار ہو تو لوگوں کو چاہیے ایسے حافظ کو قبول نہ کریں اور سورہ تراویح پڑھ کر وہ اب فارغ ہو جائے۔ اور دوسری سنت کیا ہے؟ 20 رکعت نماز پڑھنا، 20 رکعت تراویح کو ادا کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے، تراویح کا سلسلہ شروع ہونے کو ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے سنانے کے نام پر بہت زیادہ بدعنوانیاں، بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، تیز رفتاری سے، کم وقت میں، کم دنوں میں قرآن کریم کا سنانا ہو جائے، لہذا کہیں 5 پارے کی تراویح، کہیں 10 پارے کی تراویح اور کہیں 3 پارے کی تراویح مسجدوں میں کرائی جاتی ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے قرآن کریم سے محرومی نہ ہو اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ بتلایا تھا کہ اگر کچھ کاروباری ہیں، سفری ہیں، مشغول افراد ہیں جو ایک جگہ جا کر روزانہ جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز تراویح کی ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور کسی حافظ کے ذریعے سے چند دنوں میں قرآن کریم کو سن لیں، اور اس کے بعد پورے رمضان تراویح کو جہاں موقع ملے پڑھتے رہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تاجر جو اپنے مقام پر نہیں رہ پاتے ان کی تعداد کم ہے، سفر کرنے والوں کی تعداد کم ہے، مشغول افراد کی تعداد کم ہے، اس کے بعد بھی چند دنوں میں قرآن کو مکمل کر لینا اور چھٹی پا لینا، یہ گویا کہ قرآن کریم سے بھاگنا ہے، تراویح سے بھاگنا ہے۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمیاں عوام میں چل رہی ہیں کہ قرآن مکمل ہوا تو تراویح مکمل ہو گئی۔ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح شروع ہوئی چاند دیکھ کر کے، اور تراویح ختم ہوگی، مکمل ہوگی چاند دیکھ کر۔ رمضان کا چاند دیکھا، تراویح کی نماز شروع ہوئی، عید کا چاند دیکھیں گے، شوال کا چاند دیکھیں گے تو تراویح کی نماز ختم ہو جائے گی، مکمل ہوگی، نہیں پڑھی جائے گی۔ قرآن سے تراویح کا تعلق یہ نہیں کہ قرآن مکمل ہوا، تراویح مکمل ہوئی، لہذا مسجدیں خالی اور جو ہے ویران، یہ غلط تصور و غلط خیال ہے۔
تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ مشغول ہیں، مصروف ہیں، ایک جگہ پابندی سے نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں آ سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر یا کسی ہال کے اندر یا کسی خاص جگہ پر ایسے جو لوگ ہیں مصروف مشغول، ہر آدمی نہیں، وہ وہاں جا کر کے حافظ کی خدمت لے اور تراویح قرآن کریم کی جو سن کر کے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد جہاں وقت ملے، جہاں موقع ملے، نماز پڑھے۔ لیکن مسجدوں کے اندر تراویح زیادہ سے زیادہ سپاروں کی کرنے میں دشواریاں بھی ہیں، حرج بھی ہے، نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ ابھی پہلا عشرہ جو حدیث کے اندر آتا ہے اولہ رحمت، رحمت کا عشرہ ہے، ابھی رحمت برس ہی رہی تھی کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، 5 دن میں قرآن مکمل کر لیا، 6 دن میں قرآن مکمل کر لیا، مغفرت کا عشرہ نہیں آیا، رحمت ہی شروع ہوئی کہ چلے گئے، شروعات ہوئی تھی، اللہ کی طرف توجہ ملی تھی کہ مسجدوں کو چھوڑ کر چلے گئے، فارغ ہو گئے۔ تو مسجدوں میں 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ اس طرح سے تراویح ہو، تاکہ جو مسجد کے سالانہ مصلی ہیں، روزمرہ کے مصلی ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ روزانہ حاضر ہو سکتے ہیں، ان کی سہولت کو، ان کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی تجاویز کو رکھ کر قرآن کریم کو سنانے کا نظام بنایا جانا چاہیے، تاکہ قرآن کے ذریعے سے مسجد زیادہ سے زیادہ دن تک روشن رہے، منور رہے، اور اس کا ماحول نورانی بنا رہے، اور لوگوں کا تعلق رمضان کریم میں زیادہ سے زیادہ، کم سے کم رمضان کریم میں لوگوں کا تعلق اس طرح کیا ہے بنا رہے، تعلق جڑا رہے۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ تراویح سناتے ہیں، ان حفاظ کرام کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی قدر و قیمت کوئی کیا بیان کرے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس سے چپک جائے یا جو اس سے چپک جائے وہ قدر و قیمت والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا وہ نبی سید الاولین والآخرین ہو گئے۔ یہ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار ہو گئی، جس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ قرآن کریم جس ماہ میں نازل ہوا وہ ماہ رمضان مبارک مہینہ بن گیا۔ یہ قرآن کریم جس امت پر نازل ہوا وہ امت خیر امت کے لقب سے ملقب ہو گئی۔ یہ قرآن کریم جس کاغذ پہ لکھ دیا گیا وہ کاغذ سر پہ رکھنے کے لائق ہو گیا۔ یہ قرآن کریم جس لکڑی پر رکھ دیا گیا وہ رحل، وہ لکڑی قابل احترام ہو گئی۔ یہ قرآن کریم جس کپڑے میں، جس غلاف میں، جس کور میں لپیٹ دیا گیا وہ کور قابل تعظیم ہو گیا۔ اور یہ قرآن کریم جس سینے میں داخل ہو گیا وہ سینہ سب سے معظم، سب سے موقر، سب سے محترم، اور وہ شخص سب سے آگے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن سے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، چڑھتا جا، ترتیل سے پڑھتا جا، دھیرے دھیرے پڑھتا جا، جیسا کہ تو دنیا میں رفتہ رفتہ آرام سے پڑھتا چلا جاتا تھا، اور تیری منزل قرآن کریم کی آخری آیت کے پاس ہوگی جسے تو تلاوت کرے گا۔ قرآن کریم کی آیتوں کا شمار، اس کی تعداد کا اندازہ لگایا گیا تو لوگوں نے 6666 کم و بیش ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے دنیا میں آج تک 6666 منزل کی عمارت نہیں دیکھی ہوگی، اور کوئی 10 فٹ کا کمرہ نہیں ہوگا، کوئی 10 فٹ کی منزل نہیں ہوگی، نہ جانے کتنی اونچی اور کتنی لمبی ہوگی۔ یہ تو حافظ قرآن کا۔ ان حافظ قرآن کی خدمت میں ہمارا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا سودا نہ کیجیے، آپ قرآن کریم کو بیچیے نہیں، اس کی قیمت نہ لگائیے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کی قیمت دنیا ہی نہیں ہو سکتی، اس کی متاع قلیل چند روپے کیا ہوں گے؟ اب اس کو بیچیے نہیں، یہ شاہی فرمان ہے، یہ شاہی قانون ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کو آپ بلا معاوضہ کے، بلا قیمت کے سنائیے، اس کی قیمت طے نہ کیجیے۔
اس کا سودا نہ کیجیے۔ دنیا اس کتاب کو اور آپ کو نہ خرید سکتی، نہ آپ کی قیمت لگا سکتی۔ اس کی قیمت لگانے کا مطلب یہ ہے، اس کا معاوضہ طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس قرآن کی عظمت نہیں، اس قرآن کو آپ نے سمجھا نہیں اور اپنی قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ حفاظ کرام کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کریم کا سودا کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ لہذا اس جانب حفاظ کرام کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے ان کے سینے کو قبول کیا ہے، اس سینے کو قرآن کے لیے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور قرآن کریم کو بلا قیمت سنانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اس خدمت کے لیے اپنے کو تیار کریں۔ دوسری طرف عوام الناس، مسلمانوں سے ہماری اپیل درخواست یہ ہے کہ ان حفاظ کرام کی قدر کریں۔ یہ اپنے آپ کو سال کے 11 مہینہ تپاتے ہیں، کھپاتے ہیں، مشاغل میں مصروف رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی قرآن کریم کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور رمضان مبارک جب آتا ہے تو سناتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے کان قرآن کریم کو سننے کے لیے ترس جائیں۔ قرآن رکھا رہے گا، قرآن سونے کے حروف سے لکھ دیا جائے، چاندی سے لکھ دیا جائے، قیمتی سے قیمتی روشنائی سے لکھ دیا جائے، بہترین حروف میں لکھ دیا جائے، اگر اس کے سنانے والے نہ ہوں، اس کے پڑھنے والے نہ ہوں، تو آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حفاظ کرام کی قیمت نہ لگائیں، ان سے سودا بازی نہ کریں، ان سے قرآن کو خریدیں نہیں، ان کو چند روپے دے کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سرکاری لوگ ہیں، یہ قرآن کریم کے خادم ہیں، یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، یہ اللہ کے قرآن کریم کے خاص خدمت گزار ہیں۔ ان کی خدمت کا آپ معاوضہ طے نہ کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں، ایسا معاملہ کریں، ایسا برتاؤ کریں، ایسے جو ہے ان کی خدمت کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کریں اور ان کا ایسا اعزاز کیا جائے، ایسا اکرام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس اعزاز اور اکرام کے نتیجے میں آپ کی بخشش کا فیصلہ فرما لے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہم نے امام صاحب کو، ہم نے حافظ صاحب کو، ہم نے تراویح پڑھانے والے حافظ جی کو 10,000 20,000 50,000 دے دیے تو تیر مار دیا۔ قرآن کے ایک حرف کی قیمت آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ دنیا کی سارا مال و متاع، ساری چیز فانی ہے، قرآن کریم غیر فانی ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے فنا نہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو سنانے والے اس کے معاوضے طے نہ کریں، اس کی قیمت طے کر کے وصول نہ کریں، اور سننے والے افراد باقاعدہ طے نہ کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سنانے والے للہ فی اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، قرآن کریم کی خدمت کے پیش نظر اس کو سنائیں، اور سننے والے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے، اس کی خدمت کا اندازہ لگاتے ہوئے، اس کی خدمت کو جو ہے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں، اور ان کو جو ان کا مالی تعاون کریں۔ یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں اور تپائیں اور آپ بے توجہی سے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ حفاظ کرام قرآن کا سودا نہ کریں اور سننے والے یوں ہی ان کو نہ چھوڑ دیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ لا نسأل ولا نرد، ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بلا کسی مطالبے کے، بلا کسی طلب کے کچھ عطا فرما دے تو ہم اس کو واپس نہیں کرتے۔ لہذا ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ سوال کیا جائے اور اگر دیا جائے تو واپس نہ کیا جائے۔ علماء کے ساتھ عوام الناس کا رابطہ ایسا ہونا چاہیے، حفاظ کرام کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا مالی تعاون کریں، ان کا خیال کریں، اور ان کو دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کی مصروفیات سے، دنیا کے کاموں سے علیحدہ رکھیں، تاکہ وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے جسم کی طاقت کو دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ وقف کریں۔ اس میں اسلام کی ترقی، اسلام کی نشر و اشاعت اور ساتھ ساتھ مسلم جدید نسل کے ایمان کی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ تراویح کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز ہر بالغ عاقل مرد عورت پر مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی
تو ہم بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن تراویح کی نماز کو چھوڑے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس میں جو ایک نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے اسے 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ تراویح کی نماز 20 رکعت جس میں 40 سجدے ہیں۔ آپ غور کریں کہ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے رعدۂ درگاہ ہو گیا، خدا کے نزدیک مبغوض ناپسندیدہ ہو گیا، اور ہم اگر ڈیلی 40 سجدے کا انکار کریں جانتے بوجھتے تو کیسے مغفرت کا یقین ہوگا، کیسے مغفرت کی امید ہوگی، رمضان ہمارے حق میں بخشش کا سامان کیسے بنے گا؟ لہذا اس کو ہلکی چیز نہ سمجھیں، تراویح یہ کہہ کر چھوڑ نہ دیں کہ سنت ہی ہے۔ سنت ہے تو کیا نبی سے عشق نہیں، نبی سے محبت نہیں، نبی سے تعلق نہیں، نبی سے جو ہے لگاؤ نہیں؟ اگر نبی سے سچا لگاؤ ہے، نبی سے سچا تعلق ہے، سچا عشق ہے، سچا جو ہے سچی محبت ہے، تو نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے اور سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا تراویح کی سنت ایک قرآن کریم کا سننا سنانا، اور دوسری سنت تراویح کا پورا پڑھنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کی رفتار بھی دیکھتے ہوئے مساجد قلیل ہیں، کم تعداد میں، اور حفاظ زیادہ تعداد میں۔ ہوتا یہ ہے کہ حفاظ کرام مساجد نہ ملنے کی وجہ سے قرآن کریم کو سنانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہر حافظ کو چاہیے کہ وہ قرآن سنانے کی کوشش کرے۔ اگر قرآن کریم نہیں سنانے کو مسجد مل رہی ہے، سنانے کے لیے مسجد اس کو مہیا نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ کچھ افراد طے کر لے، کچھ افراد کو حاصل کر لے اور ان کو تراویح کی نماز الگ پڑھا لے تاکہ اس کا قرآن سنانا چھوٹ نہ جائے، تراویح کی برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مسجد میں سنت تراویح کی نماز یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ چند لوگ اگر نماز مسجد میں پڑھ لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے سنیت ادا ہو جاتی ہے۔ جماعت جو اس کی ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، سب پر جو ہے جماعت اس کی فرض نہیں۔ لہذا مسجد میں اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سارے محلے والے اس جماعت کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد مسجد میں جماعت ہو رہی، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ حافظ ہیں تو الگ بھی پڑھیں تاکہ وہ حافظ جو ہے اپنے قرآن کو سنا سکے۔ لہذا تمام حفاظ کرام کو یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنے طور سے ناغہ نہ کریں، سنائیں، اور سننے والوں کو چاہیے کہ حفاظ کرام کی، علماء کرام کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا کما حقہ خیال کرے، ان کو بلکہ پریشر اور دباؤ نہ ڈالیں بلکہ ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے اور ان کا پورا خیال رکھیں تاکہ وہ اس دینی خدمت کے لیے ہمہ وقت ہمہ تن تیار رہیں۔ اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اور اس عزم و حوصلے کے ساتھ جب تراویح کی نماز کو پڑھا جائے گا، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کی ادائیگی کی جائے گی، تو انشاءاللہ حدیث کے اندر جو فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہوئے، شریعت کو مانتے ہوئے، اور واحتسابا ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین کرتے ہوئے اس کو انجام دیتا، اللہ فرماتے ہیں کہ پروانہ اسے کیا دیتے ہیں، ہم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گناہوں کا محل تیار جو کیا ہے، پوری زندگی گزاری ہے گناہوں میں، اس گناہ کی اگر تلافی، اس گناہ کا معاف ہو جانا تراویح کی نماز میں ہو جائے اور اس طرح ادا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں، معاف کر دیں، تو اس سے بڑا کوئی پروانہ نہیں، اس سے بڑا کوئی تمغہ نہیں، اس سے بڑا کوئی جو ہے بدلہ نہیں، اس سے بڑا کوئی عوض نہیں، اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تراویح کی قدر کرنے، تراویح کو تراویح کی طرح پڑھنے اور قرآن کریم کو سننے اور سنانے اور تمام اعمال خیر کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔